دربار میں مجلس کی اور یزید کے دربار میں پہلی خطیبہ جناب زینب جنہوں نے خطاب کیا چاہنے والوں کو ضرور اگر اشارہ کر دیتی تو تخت بلقیس آ جاتا، اگر اشارہ کر دیتی جنت سے تعلیم آ جاتی۔ آپ کی حیرت کو کروں، حیرت لگ رہی ہے جس کا باپ ٹھوکر مار کے مردہ زندہ ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے، وہ اشارہ کرے تو جنت سے تعلیم آئے، وہ اشارہ کرے تب سے بلقیس آئے، آ جائے گا بالکل۔ جناب زینب اشارہ کرتی جنت سے تعلیم آ جاتی، جناب زینب اشارہ کرتی تخت بلقیس آ جاتا۔ لیکن جناب زینب نے زمین پہ ہی مزاداروں پہ بٹھایا۔ دنیا کی ہر قوم چاہتی ہے پروموشن، بدن اپنے مقدر پہ ناز کیجیے گا، زمین پہ بیٹھتے ہیں، پرتیابہ پہ بیٹھتے ہیں، فخر کیجیے گا۔ کیوں بٹھایا؟ کہ اس کا جواب ملے گا مدینے کی گلیوں میں۔ میں مدینے کی گلیوں میں پہنچا، سلمان کے ساتھ ہاتھ جوڑا، سلمان کے سامنے ہاتھ جوڑنے کے بعد کہا سلمان مولا کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ مولا کرتے کیا ہے؟ سلمان مسکرا کے کہتے ہیں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے علی زمین پہ بیٹھا کرتے ہیں۔ ایک لمبی لگانے کا فکر کیجیے گا، میں نے اکثر یہ دیکھا ہے مولا زمین پہ بیٹھتے ہیں۔ سلمان نے اپنے ہاتھوں کو جوڑا، میرے مولا آپ کا پودا سید سجاد اگر اپنے ہاتھوں کو دھل دے ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو جائے، آپ اشارہ کر دے جنت سے قالین آ جائے، میرے مولا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ میرے مولا آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ مولا مسکرا کے کہتے ہیں سلمان دار صاف ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں ہے۔ شہزادی زینب نے آپ کو زمین پہ بٹھا کے بتا دیا دنیا کی قوم گرے گی، عزادار نہیں گرے گا۔ دنیا کی قوم یا عزادار، اور یاد رکھیے گا جتنی بلند جگہ سے گرے اتنی زیادہ چھوٹ آئے گی، جتنی بلند جگہ سے گرے اتنی زیادہ چھوٹ آئے گی۔ جناب زینب نے آپ کو زمین پہ بٹھایا۔ اچھا ہمارے یہاں مجلس کو میں موضوع کی طرف آؤں گا، یہ کبھی تک گفتگو اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو لوگ قرآن بولتے ہیں مائک اگر نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ کلیجی میں اتنی طاقت ہوئی ہے وہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ ہمارے یہاں مجلس کو ایک ٹاپک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں مجلس کو مجلس کے بعد ہر جگہ کا دستور یہ ہے کہ تبرک تقسیم ہوتا ہے، جہاں بھی تقسیم ہوگا آپ جہاں جاتے ہیں ہر جگہ تبرک تقسیم ہوتا ہے۔ اپنی حیثیت کے اعتبار سے انسان تبرک تقسیم کرتا ہے مجلس کے بعد۔ سوال یہ ہے کہ شہزادی زینب جنہوں نے یزید کے دربار میں پہلی مجلس کی اور پہلی خطیبہ جناب زینب، مجلس کے بعد انہوں نے تبرک میں کیا تقسیم کیا؟ اگر بات ہو جائے پھر بولیے۔ مجلس کے بعد جناب زینب نے تبرک میں کیا تقسیم کیا؟ ہمارے یہاں سے دستور حیثیت کے مطابق تبرک تقسیم ہو جاتا ہے، تو جناب زینب نے پہلی خطیبہ انہوں نے کیا بات؟ علامہ مرزائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جملے کا استقبال کیجیے گا، علامہ مرزائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں پہلی خطیبہ جناب زینب جنہوں نے یزید کے دربار میں مجلس کی، مجلس کے تبرک میں مجلس بانٹی۔ میں نے جملہ کہا دوسرا جملہ استقبال کیجیے، پہلی خطیبہ جناب زینب یزید کے دربار میں مجلس کے تبرک میں مجلس بانٹا، مجلس کے تبرک میں مجلس بانٹا۔ اب اگر کوئی ایک مجلس کرے، ایک خمسہ کرے، عشرہ کرے تو گھمنڈ نہ کرے بلکہ فخر کرے، بیوی سے تبرک مل چکا ہے، بیوی سے تبرک مل چکا ہے۔ تو یہ مجلس سے کام کرتے ہیں وہ ہے بیوی سے تبرک ملا ہے، کوئی ایک مجلس لے کے آیا، کوئی ایک مجلس کوئی 5 مجلس لے کر یہ لے کے آ جائے گا۔ اب آئیے قرآن مجید، میں نے کہا 5 سے 7 منٹ پر توجہ دینا، اس کے بعد آپ کو تینوں چلیں گے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، آیت پروردگار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم،
اے میرے بندے مجھ سے مانگ. یہ جو میرے چھوٹے بھائی ہیں ہمسین اور کمسین، میرا جو کتاب ہوتا ہے بزرگ کو سمجھ نہیں ہوتا، ہمسین اور کمسین سے ہوتا ہے. میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ جو بزرگ ہیں وہ دماغ اٹھا کے رات دے، اس لیے کہ یہ اپنے دور کے فقیر کو سن چکے ہیں، رات دے چکے ہیں، حوصلہ افزائی کر چکے ہیں. بھائی یہ حوصلہ افزائی کر سکتے ہمسین اور کمسین جو وہ بھرپور توجہ دے. قرآن مجید کی ایک آیت 3 مرتبہ سنیں وہ آیت کو تاکہ یاد ہو جائے ذہن میں. پروردگار کہہ رہا ادعونی استجب لکم. کیا کہہ رہا ہے؟ ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے مجھ سے مانگ، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر، اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ، اے میرے بندے میرے سامنے کا سے طلب کو بڑھا، اے میرے بندے مجھ سے سوال کر، اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ، اے میرے بندے اپنی جبی کو میری زمین سے متصل کر دے اور مجھ سے سوال کر، مجھ سے مانگ، میرے سامنے کا سے طلب کو بڑھا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے عطا کروں گا. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے عطا کروں گا. میری بارگاہ میں آؤ، مجھ سے سوال کرو، میرے سامنے کا سے طلب کو بڑھاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے عطا کروں گا. لیکن بشریت کے جوہر اصلی کا نام ہے غیرت. اگر انسان کے اندر غیرت ہے تو انسان ہے. انسان نہیں، اگر غیرت نہیں تو انسان نما ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. انسان نما ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ کا 2 آنکھ، 2 کان، ٹٹنیاں، سر پہ بال، 2 ہاتھ، 2 پیر، یہ ساری چیز ہوگی، ایک مجسمہ ہوگا لیکن انسان نہیں ہوگا. کون سی چیز نہ ہونے پہ انسان نہیں ہے؟ غیرت. غیرت ہے تو انسان. غیرت نہیں ہے تو انسان نما ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. انسان نما ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا. تو اب اس دلیل پہ زمانے والوں سے کہنا چاہوں گا، اس یزید پلید کو خلیفہ ماننا تو دور، انسان نہ مانا جائے گا. اس لیے کہ انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے. اس یزید کا غیرت سے کیا رشتہ جسے یہ نہ خبر ہو کسے کہتے ہیں سوجا. جسے یہ نہ خبر ہو خوبی کسے کہتے ہیں. غیرت ہونی چاہیے انسان کے اندر. غیرت سے مطلب یہ نہیں کہ ایک بندہ کسی تنہائی میں جا کے بیٹھ جائے تو پھر وہ وہیں پہ بیٹھا ہے. غیرت سے مراد یہ ہے کہ اگر چوراہے پہ نکلے اور کوئی بزرگ دکھ جائے اسے سلام کریں. غیرت سے مراد یہ ہے کہ اگر والد آ رہے ہیں اس راستے سے جا رہے ہیں تو کم از کم احترام سر کو. غیرت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اللہ خانے میں بیٹھا ہے اور اگلی بار جب مجلس ہوتا ہوتی ہے ایک منزل تک آپ کو لے کے آنا. غیرت کیا ہے؟ یہ ہے غیرت. انسان کے اندر غیرت ہونی چاہیے. اب پروردگار یہ فکرہ یاد رکھیے گا، پوری گفتگو سمجھ میں آئے گی. پروردگار کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو. لیکن غیرت دار ہونے کے لیے، انسان ہونے کے لیے غیرت دار ہونا ضروری ہے. میرے پروردگار اگر میں تم سے مانگوں، تجھ سے سوال کروں، تیری بارگاہ میں آؤں، تیرے سامنے کا سے قلم کو بڑھاؤں، تیرے سامنے کشکول تمنا کو پیش کروں، تو یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ معاشرہ کیا کہے گا؟ یہ آدم کی اولادیں کیا کہیں گی کہ پروردگار کے سامنے جا کے مانگ رہا تھا، میں نے دیکھا سجدہ کر رہا تھا اور اپنی ہاتھوں کو اٹھا کے مانگ رہا تھا. میرے پروردگار میری عزتیں تو نیلام ہو جائے گی. کیسے عزتیں نیلام ہو جائے گی؟ میں تجھے اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہوں، کسی اور کی بارگاہ میں نہیں. میری بارگاہ میں آؤ گے تو عزتیں بچیں گی، نیلام نہیں ہوگی. میری بارگاہ میں آؤ گے تو عزتیں بچیں گی، نیلام نہیں ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا یہ گفتگو سمجھانے کے لیے یہ گفتگو سمجھیے. پروردگار تو بلا رہا ہے کہ میری بارگاہ میں آ، میرے سامنے کا سے طلب کو بڑھا. پروردگار اگر میری بارگاہ میں آیا تو عزت نیلام ہو جائے گی. کیسے ہوگی؟ ضرورتیں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے. پوری زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے. چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، شہنشاہ ہو یا وزیر، امیر ہو یا غریب، ضرورتوں کی زنجیر جکڑتی سب کو ہے. لیجیے ضرورتوں کی زنجیر نے مجھے بھی پتہ چلا، گھر پہ فاتح ہونے لگے. میں نے اپنی والدہ سے کہا پریشان نہ ہو،
عمرہ کی سرزمین پر ایک گھر ہے میری پہچان کا، وہاں پہ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ مل جائے۔ اعظم گڑھ سے چلا، عمرہ کی سرزمین پہ پہنچا، محترم منذر اعظم صاحب کا گھر پتہ کر کے ان کے گھر پہ پہنچا، آواز دی، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا مولانا، احترام مولانا میں یہ گھر سے باہر نکلے، میں نے سلام کیا، جواب سلام ملا۔ انہوں نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ میں نے چاہا کہ اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھوں، اندر سے غیرت چیخی، خبردار ہاتھ نہ پھیلانا، خبردار سوال نہ کرنا، خبردار مانگنا نہیں، خبردار کچھ نہ کہنا۔ میں نے غیرت سے بڑھ کے پوچھ لیا، مانگ لینے دے، سوال کر لینے دے، گھر پہ فاتحے پڑھ رہے ہیں، وعدہ کر کے آیا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ مل جائے۔ غیرت نے بڑھ کے کہا مولانا یہ انسان ہے، انسان یہ تمہیں دے تو ضرور دے گا، لیکن اس کی فطرت یہ ہے ایک دن، دو دن، تین دن، ایک ہفتہ بعد جب یہ چوراہوں پہ لوگوں سے ملاقات کرے گا تو یہ ضرور کہے گا فلاں صاحب آئے تھے مجھ سے مانگ رہے تھے، فلاں صاحب آئے تھے مجھ سے مانگ رہے تھے، فلاں صاحب آئے تھے مجھ سے مانگ رہے تھے۔ اے میرے پروردگار تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میری بارگاہ میں آ، میرے سامنے کا صحیح طلب کو بڑھا۔ پروردگار اگر تجھ سے مانگوں گا یہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ عجب نہیں، آواز پروردگار آئے، جاؤ دنیا میں تلاش کرو کوئی ایسا گھر جہاں پہ ملے بھی اور ذلیل نہ کیا جائے، جہاں پہ ملے بھی اور ذلیل نہ کیا جائے۔ تو میں نے کتابوں میں پڑھی ہوئی گردوں کو اپنی فلکوں سے صاف کیا تو مجھے دو ذات نظر آئی جہاں پہ ملتا بھی ہے اور ذلیل نہیں ہوتا، یا تو خدا دے کر ذلیل نہیں کرتا یا اہل بیت دے کر ذلیل۔ یا تو خدا دے کر ذلیل نہیں کرتا یا اہل بیت دے کر نہیں۔ دلیل سن لیجیے، اگر دے کر ذلیل کرنا ہوتا تو ایک محرم سے لے کر 10 محرم تک حسین حر سے کہہ دیتے بھول کیا وہ وقت جب میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ آپ خاموشی کو میرا سلام، مولا آپ کی خاموشی کو آباد و سلام خوشحال رکھے، آپ کی خاموشی کو میرا سلام۔ لیکن اب فکر سمجھنے میں چلیے، پھر دلیل سنیے، اگر دے کر ذلیل کرنا ہوتا تو حسین فکروس سے کہہ دیتے فکروس بھول گیا وہ وقت جب میں نے تجھے معلوم پر عطا کیے تھے اور پہلے سے بہتر عطا کیے تھے۔ اگر دے کر ذلیل کرنا ہوتا تو حسین راہب سے کہہ دیتے راہب بھول گیا وہ وقت جب رسالت کی چوکھٹ پہ آیا تھا، مایوس ہو کے جا رہا تھا، میں نے 7 بیٹے عطا کیے تھے۔ لیکن حسین جو وہ گھرانہ ہے جو دیتا ہے تو ذلیل دیتا ہے تو ذلیل نہیں کرتا، جو وہ گھرانہ ہے جو جیسے مانگتا ہے ویسے دیتا ہے۔ مانگتے کس سے، ہم سوال کس سے کرتے ہیں؟ وہی قرآن کی آیت پر پروردگار سے، پروردگار کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، میری بارگاہ میں آؤ۔ ہم سوال بھی پروردگار سے کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ، ایک قبیلہ ہے جو بھی کہے گا یہ شیعہ حضرات کیسے حضرات ہیں، ان کے قوم کا 1 سال کا بچہ جو بول بھی نہیں پاتا لیکن وقت آنے پہ گرتا ہے اور کہتا ہے یا علی مدد۔ ایک لمحے کے لیے میرے طرف دیکھیں، جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی فضائل ہوں جتنا ہو سکے اتنا بولا جائے، کیوں تو اہل بیت علیہ السلام کی فضائل پہ بولا ہی کرے ارشد بھائی، لیکن جب بھی اہل بیت علیہ السلام کی فضائل ہوا فرش اعظم پہ بیٹھا کرے، جتنا ہو سکے اتنا بولا کرے۔ کیوں؟ دلیل سنیے، ایک لمحے کے لیے میں روک رہا ہوں، پھر میں لے جاؤں گا، چاہے وقت جتنا چلا جائے۔ سن لیجیے دلیل، جتنی دیر تک فرش اعظم پہ بیٹھا کرے اتنی دیر تک زیادہ بولا کرے۔ دلیل سن لیجیے کیوں؟ جناب سلمان ہے ایک راستے سے گزر رہے ہیں، ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، آنے کے بعد کہتا ہے سلمان یہ بتاؤ انسان
سلمان نے کہا بہتر ہے انسان پوری زندگی